تعارفی موسیقی کے ساتھ خوش آمدید۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں رہتے، وہ ایک معیار بن جاتے ہیں، بالکل۔ شجاعت کا، انصاف کا، قیادت کا۔ اور صلاح الدین ایوبی ایک ایسا ہی نام ہے، ایک ایسا نام جو آج 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 8 صدیاں؟ جی 8 صدیاں، اور آج بھی نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ مغرب میں بھی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک جنگجو کی کہانی نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، ایک ایسے حکمران کی داستان ہے جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ آج ہم ان ذرائع کی گہرائی میں اتریں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کون تھے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی میراث آج بھی اتنی زندہ اور طاقتور ہے۔ دیکھیں، صلاح الدین کی شخصیت ایک پہیلی کی طرح ہے جس کی کئی پرت ہیں۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے، لیکن اس سے پہلے ایک عالم تھے۔ اچھا؟ وہ ایک سلطنت کے بانی تھے، لیکن ایک درویش کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد اسی پہیلی کو سمجھنا ہے۔ ہم صرف واقعات کو نہیں دہرائیں گے، بلکہ ان کے پیچھے چھپے انسان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور شروعات ایک ایسی حقیقت سے کرتے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو۔ جی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تاریخ کا یہ عظیم سپہ سالار صلاح الدین ابتدا میں جنگ و جدل اور سیاست سے دور بھاگتا تھا۔ ویسے یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل مشکل ہے۔ ایک شخص جو کتابوں اور علم میں دلچسپی رکھتا ہو، وہ اچانک تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہی نقطہ صلاح الدین کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ وہ 1137 یا 1138 میں تکریت، موجودہ عراق میں ایک کرد فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اچھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیرخوا شام کے طاقتور حکمران نور الدین زنگی کے سب سے بھروسے مند کمانڈر تھے، تو ماحول تو فوجی ہی تھا۔ ہاں، ماحول تو ویسا ہی تھا۔ لیکن صلاح الدین کا اپنا جھکاؤ دمشق کے علمی اور دینی ماحول کی طرف تھا۔ انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور ادب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک سپاہی بننے کے بجائے ایک عالم بننا چاہتے تھے۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں میدان جنگ میں دھکیل دیا؟ کیا یہ کوئی خاندانی دباؤ تھا یا حالات کی مجبوری؟ ام، دونوں کا امتزاج تھا۔ شیرکواں ایک طرح سے انہیں گھسیٹ کر ہی مصر لے گئے، لیکن یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، جی؟ وہ یہ ہے کہ ان کی یہی علمی اور دینی تربیت ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ اس نے ان کے اندر گہرا انصاف، غیر معمولی صبر اور انسانیت کا احترام پیدا کیا۔ وہ اقتدار کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے، انعام نہیں۔ اچھا، ایک ذمہ داری۔ جی۔ جب حالات نے انہیں ایک سپاہی بنایا تو وہ ایک سوچنے سمجھنے والے سپاہی بنے۔ وہ دشمن کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت سے شکست دینے پر یقین رکھتے تھے۔ اور یہ ذمہ داری انہیں مصر لے گئی، جو ان کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ بالکل۔ اس وقت مصر میں سرکنی خلافت اندرونی سازشوں اور کمزوری کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی، اور صلیبیوں کی نظریں بھی اس پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ تو کسی بھی نوجوان کمانڈر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ چیلنج سے کہیں بڑھ کر یہ ایک طرح سے آگ کا دریا تھا۔ مصر اس وقت سازشوں کا گڑھ تھا۔ 1169 میں جب شیرکو کا اچانک انتقال ہوا، اچانک ہے نا؟ جی بالکل اچانک، تو 32 سالہ صلاح الدین کو ان کی جگہ مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ فاطمی دربار میں ہر کوئی انہیں ایک کمزور اور ناتجربہ کار نوجوان سمجھ رہا تھا۔ لیکن تاریخ نے کچھ اور ہی لکھا۔ انہوں نے نہ صرف وہاں اپنے قدم جمائے بلکہ ایک ایسا کام کر دکھایا جس نے پورے خطے کا نقشہ بدل دیا۔ یہ انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے 3 کام کیے۔ پہلا، غیر معمولی صبر اور ذہانت۔ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا اور آہستہ آہستہ اپنے وفادار لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انہوں نے عوام کا دل جیتا، ٹیکس کم کیے، انصاف کو عام کیا۔ اور تیسرا، انہوں نے اپنی ذاتی فوج تیار کی جو صرف ان کی وفادار تھی۔ اچھا۔ جب ان کی پوزیشن مستحکم ہو گئی، تب انہوں نے 1171 میں وہ فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے مصر کی تمام مساجد میں شیعہ فاطمی خلیفہ کے بجائے بغداد کے سنی عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا سیاسی اور مذہبی دھماکہ ہوگا۔ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ حیرت انگیز طور پر کوئی بڑا رد عمل نہیں ہوا، کیونکہ صلاح الدین نے اس کے لیے زمین تیار کر لی تھی، عوام ان کے ساتھ تھی،
اور ان کے مخالفین کمزور ہو چکے تھے۔ واہ! یہ صرف ایک سیاسی اقدام نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی انقلاب تھا۔ اس ایک قدم نے مصر کو تقریباً 2 صدیوں بعد دوبارہ سنی مسلم دنیا کے دھارے میں شامل کر دیا۔ اور صلیبیوں کے خلاف ایک متحدہ محراث کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل۔ جب 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو صلاح الدین نے ان کے ادھورے خواب یعنی مسلمانوں کو متحد کرنے کے خواب کو آگے بڑھایا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو اب سٹیج تیار تھا، ایک طرف صلاح الدین کی متحد مسلم سلطنت اور دوسری طرف صلیبی ریاستیں۔ ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ اور اس ٹکراؤ کی وجہ بھی بہت ٹھوس تھی۔ صلیبی ریاستوں کے کچھ رہنما، خاص طور پر ایک بدنام زمانہ جنگجو ریگنالڈ آف شاتیون، مسلسل مسلمانوں کے تجارتی قافلوں اور حجاج پر حملے کر رہا تھا۔ امن معاہدوں کو توڑ رہا تھا بار بار۔ جی، بار بار۔ صلاح الدین نے بہت صبر کیا، لیکن جب ریگنالڈ نے ان کی اپنی بہن کے قافلے پر حملہ کیا تو معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ اب جنگ ناگزیر تھی۔ اور یہ ہمیں جنگ حطین کی طرف لے آتی ہے، جو 4 جولائی 1187 کو لڑی گئیں۔ ذرائع سے تاریخ کی سب سے شاندار فوجی حکمت عملیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ خاص تھی صلاح الدین کی ذہانت۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبیوں کی فوج تعداد میں زیادہ اور بھاری ذرا بختر سے لیس ہے۔ تو کھلے میدان میں شکست دینا مشکل تھا۔ بہت مشکل۔ اس لیے انہوں نے ایک جال بچھایا۔ انہوں نے جان بوجھ کر تبریہ کے قلعے پر حملہ کیا تاکہ صلیبی فوج کو مجبوراً اپنی محفوظ پوزیشنوں سے نکل کر صحرا میں آنا پڑے۔ جولائی کی شدید گرمی میں؟ جی، شدید گرمی۔ اور صلاح الدین نے پہلے ہی ان تمام کنوؤں اور پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا جو راستے میں تھے۔ مطلب صلیبی فوج پیاس سے ہی آدھی مر چکی تھی جب وہ میدان جنگ میں پہنچی۔ بالکل۔ جب صلیبی فوج حطین کے میدان میں پہنچی تو وہ تھکن اور پیاس سے نڈھال تھی۔ صلاح الدین کے سپاہیوں نے پھر ان کے ارد گرد خشک گھاس کو آگ لگا دی۔ اوہ! اب صلیبی فوجی گرمی، دھوئیں اور پیاس کے عذاب میں گھرے ہوئے تھے۔ اس حالت میں لڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ نتیجہ مکمل تباہی تھا۔ صلیبیوں کی سب سے بڑی متحدہ فوج کا صفایا ہو گیا۔ جی، اور یروشلم کے بادشاہ سمیت ان کے تمام بڑے رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ اس ایک جنگ نے فلسطین میں صلیبیوں کی فوجی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ 88 سال کے طویل انتظار کے بعد۔ لیکن یہاں اصل کہانی فتح کی نہیں، بلکہ فتح کے بعد کے رویے کی ہے۔ اور یہی صلاح الدین کی میراث کا سب سے روشن باب ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 88 سال پیچھے جانا ہوگا، 1199 میں۔ جب پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا۔ جی، اس وقت کے مورخین، خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ شہر میں مسلمانوں اور یہودیوں کا ایسا قتل عام کیا گیا کہ گلیاں گھٹنوں گھٹنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تو سب کو یہی ڈر تھا کہ صلاح الدین اس کا بدلہ لیں گے۔ یقیناً شہر میں موجود عیسائی آبادی خوف سے کانپ رہی تھی کہ اب ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا۔ لیکن صلاح الدین نے جو کیا اس نے دوست اور دشمن سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے مکمل امان کا اعلان کر دیا۔ مکمل امان کا۔ کسی ایک شہری کو قتل نہیں کیا گیا، کسی گھر کو لوٹا نہیں گیا، کسی گرجا گھر کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اور فدیے کا کیا ہوا؟ انہوں نے صرف ایک معمولی سا فدیہ مقرر کیا، اور جو وہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں صلاح الدین نے اپنی جیب سے ادا کر کے شہر سے بحفاظت جانے کی اجازت دی۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایک اخلاقی فتح تھی۔ یہ ایک اخلاقی فتح تھی۔ صلاح الدین نے طاقت کے عروج پر پہنچ کر رحم اور انصاف کا وہ معیار قائم کیا جس کی تعریف آج مغربی مورخین بھی کرنے پر مجبور ہیں۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب یورپ پہنچی تو جیسے ایک بھونچال آ گیا۔ پوپ نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس بار یورپ کے سب سے بڑے نام، جی، بڑے بڑے بادشاہ، جرمنی کے فریڈرک باربروسا، فرانس کے فلپ آگسٹس اور سب سے بڑھ کر انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیر دل خود اپنی فوجیں لے کر نکلے۔ یہ تو تاریخ کے 2 سب سے بڑے ناموں کا ٹکراؤ تھا۔ جی، اور یہ ٹکراؤ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ رچرڈ ایک ناقابل یقین حد تک بہادر جنگجو تھا۔ دونوں میں زبردست لڑائیاں ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا سب سے بڑا دشمن رچرڈ شدید بخار میں مبتلا ہے، تو انہوں نے نہ صرف اس کے لیے اپنے ذاتی معالج کو بھیجا بلکہ اور برف بھی بھجوائی۔ جی، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پہاڑوں سے لائی گئی برف اور تازہ پھل بھی تحفے کے طور پر بھجوائے۔ یہ تو دشمنی میں بھی ایک عجیب قسم کی شرافت اور احترام کا رشتہ ہے۔ بالکل، یہ 2 عظیم کرداروں کا تصادم تھا۔
بالآخر دونوں رہنما سمجھ گئے کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، اور 1192 میں انہوں نے معاہدۂ یافا پر دستخط کیے، جس کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ اور عیسائی زائرین کو زیارت کی مکمل آزادی دے دی گئی۔ صلاح الدین نے جنگ جیت کر بھی امن کو ایک موقع دیا۔ اس عظیم مہم کے صرف ایک سال بعد 1193 میں صلاح الدین دمشق میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی زندگی کی سب سے حیران کن کہانی ان کی وفات کے بعد سامنے آئی۔ جی بالکل۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے، ایک ایسی سلطنت کا حکمران جس کی سرحدیں افریقہ سے ایشیا تک پھیلی ہوں اور اس کے پاس اپنے کفن کے پیسے بھی نہ ہوں۔ اور یہی بات صلاح الدین کو تاریخ کے دوسرے تمام فاتحین سے الگ کرتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کا ذاتی خزانہ کھولا گیا تو اس میں صرف ایک سونے کا دینار اور کچھ چاندی کے سکے نکلے۔ مطلب کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں؟ کل اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کا مناسب انتظام ہو سکے۔ ان کے جنازے کے اخراجات کے لیے ان کے خاندان کو قرض لینا پڑا۔ تو پھر اتنی بڑی سلطنت کی ساری دولت کہاں گئی؟ ساری دولت عوام پر خرچ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ریاستی خزانے کو عوام کی امانت سمجھا۔ وہ اسے اپنی ذاتی جاگیر نہیں سمجھتے تھے۔ اسکول، ہسپتال، اسکول، ہسپتال اور مسافر خانے بنواتے رہے۔ انہوں نے اپنی پوری دولت اور اپنی پوری زندگی اسلامی دنیا کے دفاع کے لیے وقف کر دی۔ یہ ان کی بے مثال دیانت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک عالم تھے جنہیں حالات نے سپاہ سالار بنا دیا۔ انہوں نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک مقصد کے تحت متحد کیا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ اور سب سے بڑھ کر ان کی سب سے بڑی فتح فوجی نہیں بلکہ اخلاقی تھی۔ بالکل، اور یہیں سے سامعین کے لیے ایک گہری سوچ جنم لیتی ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ صلاح الدین مسلم اتحاد اور اعلیٰ اخلاقی قیادت کی علامت ہیں۔ آج کی دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین کے طرز قیادت سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ ایک ایسی قیادت جو طاقت کو حکمت اور رحم کے ساتھ استعمال کرتی ہے، اور اقتدار کو عوام کی خدمت کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اگر ایک حکمران جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، اتنی عاجزی اور دیانتداری سے زندگی گزار سکتا تھا، تو یہ ہمیں حقیقی قیادت کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا قیادت وہ ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں یا وہ جو آپ واپس لوٹاتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جو صلاح الدین کی میراث آج بھی ہم سے پوچھ رہی ہے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔